حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس منعقد کرنے اور اس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے کہ جس مجلس پر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور مجلس کے اختتام پر فرشتوں کو گواہ رکھ کے اللہ کہتا ہے میں نے اس محفل میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس فضیلت کے مستحق ہم تمام لوگوں کو بنا دے۔ شیخ محترم نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے موضوع کا بھی انتخاب کیا اور پھر کیا ہے وہ ساری باتیں رکھی ہیں۔ مختصر یہ کہ رمضان چند گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اپنا سایہ ہمارے اوپر ڈالنے والا ہے۔ یہ رمضان جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت کے قابل ہے، کیونکہ اور مہینوں کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی خاصی خصوصیت عطا فرمائی ہے، جس کو 10-20 منٹ میں گننا یا بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مہینے کی خصوصیتیں اگر دیکھیں، چند خصوصیت، پھر اس کے بعد روزے کی فضیلت اگر دیکھیں تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے پورے دن کے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ تمام لوگوں پر جو انسان مسلمان ہے، مرد ہو کہ عورت، اگر بالغ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اور اس کو اسلام کی 5 بنیاد میں سے چوتھی بنیاد، اسلام کا 5واں ستون، اسلام کا 5واں پلر، اسلام کا 5واں یا کہ چوتھا، کسی حدیث میں 5ویں نمبر پہ اس کا نام ہے اور کبھی چوتھے نمبر پہ، وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ تو اسلام کے 5 ستون میں سے ایک ستون اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس طریقے سے ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک جو بیچ میں گناہ ہے اللہ معاف کر دیتا۔ صلاۃ الخمس، الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، رواہ بخاری۔ ترمذی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک بیچ میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو نماز کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، الجمعۃ الی الجمعہ، 2 جمعہ کے درمیان جو غلطی خطا ہو گئی اللہ
کفارہ بنا دیتا ہے جمعہ کو۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوئے ہیں دونوں کے بیچ میں اللہ کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے، ما بینہن، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ لیکن کب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب؟ کیونکہ دیکھیے مسائل فضائل اس وقت قبول ہوں گے جب مسائل صحیح ہوں، اگر مسائل ہی صحیح نہیں ہے تو فضائل قبول نہیں ہوتے۔ آج فضائل خوب بیان کیے جاتے ہیں لیکن مسائل نہیں، مسئلہ صحیح نہ ہو تو لاکھ آپ فضیلت پہ عمل کرو ایک بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ساری حدیثیں بارہا سنی جاتی سنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے آگے کیا نبی نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات ما بینہن، کفارہ ہو جاتی ہے ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان۔ لیکن کب؟ اذا اجتنب الکبائر، جب لوگ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جب، یعنی اگر ہم بڑے گناہ کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ سوچیں یہ اعمال کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے تو معاف نہیں ہونے والے، شرط نبی نے، اور یہی شرط قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ النساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے اعمال صالحہ کو تمہارے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو عزت کے ساتھ عزت کی جگہ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں بھی شرط کیا لگائی؟ عبادات کے ذریعے جو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، شرط کیا ہے؟ کب؟ جب ہم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جب۔ اب یہ رمضان کے تعلق سے بخاری، ابو داؤد وغیرہ کئی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے روزے کی برکت سے۔ اور یہ گناہ ہی ہے جس کے وجہ سے ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، جس کے وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں پر عذاب مسلط ہے، ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہماری غیرت مر چکی ہے۔ احتساب اور ایمان کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے کعب، جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی 50 دن کے بعد، کہا ہے کعب جس دن کسی شخص کے گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے، وہ دن جس دن سے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس دن سے لے کر اس دن تک جس دن اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم زندگی کا سب سے بہتر مقدس مبارک دن اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے گناہوں کا بخشن، ساری مصیبتوں کی وجہ اور سبب یہ گناہ ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ اللہ بخش دیتا۔
اسی طریقے سے تراویح کی فضیلت یا قیام اللیل کی فضیلت، تہجد کہیں، صلاۃ اللیل کہیں، جو بھی کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر کو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ کس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ رمضان کے روزے رکھنے اور قیام اللیل کرنے سے، اور اسی طریقے سے شب قدر کو گناہ بخشے جائیں گے قیام کرنے کی وجہ سے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ کام کیے گئے ہوں تینوں۔ یہاں ایمان سے مراد توحید ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین، توحید کے اندر ذرہ بھی ملاوٹ نہ ہو، ایمان توحید ہے۔ جیسے قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ اپنے ایمان کو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے نہیں ملائے، محفوظ رکھے، انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ پہنچے، اللہ کے نبی جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم پریشان ہیں، کیا کون ایسا شخص ہے جو ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے کیا تم سمجھ لیے؟ پھر آپ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک کے اپوزٹ کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو یہاں جو شرط لگائی گئی وہ موحد جس نے اپنے ایمان کو خالص اور پیور رکھا، جیسے صحابہ اکرام کا ایمان تھا، عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ عمل میں اور نہ عقیدے میں، اطاعت میں طریقے میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارا خالص ایمان ویسے ہو جاتا ہے تو ایک شرط ہے، اور دوسری شرط احتساب۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کے معنی ہوتے ہیں جانچنے کے، جائزہ لینے کی، ایک معنی یہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے ایک دم خالص اور پیور، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، یہ دوسرا مفہوم ہوتا ہے احتساب کا۔ آپ دیکھیں گے بہت کم عملوں کے ساتھ یہ احتساب کا لفظ آیا ہے، جنازے کی نماز کے لیے لیا ہے، یہاں تراویح کے لیے ہے، قیام اللیل کے لیے آیا، روزے کے لیے احتساب کا لفظ آیا۔ تیسرا یہ کہ اس طریقے سے ہم رکھیں، یہ اعمال کریں کہ احتساب ہو، جائزہ ہو، کہ ان چیزوں سے بچا جائے جن چیزوں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے احتساب کا مختصر مفہوم۔ ایک تو ایمان صحیح ہو، درست ہو، اور دوسرے احتساب ہو۔ جب رمضان کے روزوں کی فضیلت، جب تراویح کی فضیلت، جب شب قدر میں قیام کی فضیلت ہم کو حاصل ہوگی، ورنہ حاصل نہیں ہوگی۔ اب اگر گناہ معاف نہ ہوں تو بار بار خطیبوں سے، مقررین سے یہ حدیث سنتے ہوں گے
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نقل کرتے ہیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے۔ پہلے کیا معمول رہتا تھا؟ ممبر پہ آپ چڑھتے تھے، سیدھا چلے گئے، ایک سیڑھی دو سیڑھی جس پہ بیٹھنا بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس دن گئے سیڑھی پہ چڑھے، رک گئے، رکنے کے بعد ایسا دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے آمین۔ صحابہ پریشان، ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر آگے چڑھے، پھر ایسے دیکھتے رہے، آمین۔ صحابہ پریشان، پھر تیسرے سیڑھی، پھر رکے، کہا آمین، پھر اس کے بعد بیٹھے۔ ہمیشہ آتے تھے، سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے، اذان ہوتی تھی، خطبہ شروع ہوتا تھا، مختصر رہتا تھا، لیکن اس دن تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیوں ایسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے آگے بڑھتا، کیسے بیٹھتا؟ میں جیسے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امی آ گئے، اور جبریل امی نے کہا میرے لیے رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ناک کو خاک آلود کر دے۔ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ناک جو ہے کٹ گئی یا ناک مٹی میں مل گئی، تو یہاں جبریل آئے ہیں، اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک کہ اللہ کی اجازت، گویا اللہ بھیجا ہے، اور پھر نبی اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں میں کیسے آگے بڑھوں؟ جبریل آ گئے اور کہا راغب انف عبد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی، اس بندے کی، اس انسان کی ناک کو اللہ خاک آلود کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ جو شخص رمضان پا جائے اور پھر رمضان میں اپنی بخشش، اپنی مغفرت نہ کروا لے، جب آپ نے یہ بد دعا دی ہے، گویا رب بھیجا ہے بد دعا دینے کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا، جب جبریل بد دعا دیں تو تم آمین کہو، تو نبی نے کہا، میں نے کہا آمین کہ اللہ اس بد دعا کو جو جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں آپ قبول فرما لیں۔ اب اس بد دعا کے قبولیت میں کسی کو کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان پائے اور مغفرت نہ کروا لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 2-3 منٹ میں بات ختم کریں، کیسا ہم احتساب کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں کہ ہماری بخشش مغفرت ہو جائے؟ سب سے پہلا استقبال رمضان، بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہوں گے، جمعہ میں سنتے ہوں گے، لیکن سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے، کیا ہے جی؟ الحمدللہ۔ لیکن یہاں پر ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں کی ہیں کہ اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچا دینا۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے بڑی عبادت، آپ گناہ کرتے رہیں، روزہ رکھیں، نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، بدعت ہے، ایسے شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد
محارم ہیں، جیسے میں نے حدیث سنائی ہے، اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگے جب تک کہ محارم سے بڑے بڑے گناہ. بڑے گناہ کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں. والدین کی نافرمانی یہ بڑا گناہ نہیں ہے، سود خوری یہ بڑا گناہ نہیں ہے، جھوٹ یہ بڑا گناہ نہیں ہے، فحش بات بولنا سننا دیکھنا یہ بڑا گناہ نہیں ہے، جھوٹوں کے ساتھ دینا یہ بڑا گناہ نہیں ہے، کسی پر بہتان الزام لگانا یہ بڑا گناہ نہیں ہے. آج آپ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ. جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے. کوئی ضرورت نہیں ہے. تو گویا جھوٹ آج ہنسی مذاق میں، مائیں بہنیں بچوں کے ساتھ گھروں میں، موبائل میں مسخرہ پن دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ایسے ہے، آپ آٹا چھاننے کی چھلنی ہوتی ہے، اب اس میں پانی ڈالیں تو بچتا، سب گر جاتا. اسی طریقے سے یہ سارے گناہ آپ کرتے جائیں. اب سوچیں رمضان کے سارے اعمال تو کر لیے، فضائل نصیب ہو گئے تو ملنے والے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ایسا برتن لیں جیسے یہ گلاس ہے، اس میں سوراخ نہیں ہے، پانی بھرا ہوا. تو ایسے اعمال کو چھوڑ دیں جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں. دوستو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، بہتان ہو، ننگی چیز دیکھنا ہو، سننا ہو، سنانا ہو، فواحش ہو، اس ساری چیزوں کو ترک کر دیں. سب سے بڑی عبادت ہے یہ. ایک یہ چیز ہے ان یدع. اور دوسرے آپ غور کریں گے، پھر اس کے بعد روزہ رکھیں، پھر جا کے روزے کا مقصد ہم کو تقوی حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد تراویح ہے، اور تراویح 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن پڑھ کے ہم غائب ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، یا کہ آخری رکعت میں وہاں بیٹھے رہتے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے قرآن کی، نماز کی جماعت ٹھہری ہے. اور اللہ شاید ناراض ہے کہ آپ صحت مند ہیں لیکن ٹھہر نہیں ہیں، وہاں دوستوں کے ساتھ گپ سڑاکے میں لگے ہوئے ہیں، روڈ پہ ہیں، حریص کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، آوارہ گردی روڈوں پہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو توفیق، آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، لیکن آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کیا، مسجد کے باہر کر دیا آپ کو. کتنی بڑی بد نصیبی، بدبختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی کی حدیث ہے کہ 3 راتیں قیام کرائے، 23 25 27. یہاں لوگ ڈر گئے کہ آج سحر نہیں کھا سکیں گے، فجر کا وقت ہو جائے گا. غصے میں نہیں آئے صحابہ کرام. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی کاش کہ باقی راتوں میں بھی اتنا لمبا قیام کریں تو اچھا ہے، باقی راتوں میں بھی. تو آپ نے فرمایا من قام مع الامام فلم ينصرف. امام جب تک قیام کرتا ہے، اگر تم امام کے ساتھ اتنے دیر تک قیام کرو تو اللہ کی قسم پوری رات تم کو قیام کرنے کا ثواب اللہ دے گا. 2 مطلب ہو سکتا ہے. ایک تو پوری رات، مطلب یہ پورا مہینہ امام اگر تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ پڑھو، ایک مطلب یہ. اور دوسرا مطلب آدھا گھنٹہ وہ تراویح پڑھاتا ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ کہ 2 گھنٹہ، بیزار ہو کہ تھک کے مت جاؤ، بلکہ اتنی دیر قیام کر لو، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 50 منٹ، تو اللہ تعالیٰ پوری رات تم کو اللہ کے سامنے ٹھہر کر قیام کرنے کا اجر و ثواب دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہے. جو شخص قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اللہ سے اپنا ڈائریکٹ تعلق
جوڑ دیتا ہے. اب اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس زمین کے ذرے کا تعلق آسمان سے اللہ کے عرش سے جڑ جاتا ہے. بڑی فضیلت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اس مہینے میں عبادت کرنے اور ان عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے تمام مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو یا عورت، جب سے بالغ ہو گئے. اب بالغ کب ہوتے ہیں؟ ایک بچہ 13 سال 14 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، بچی 9 10 سال 11 سال. اب ہندوستان کے آب و ہوا کے حساب سے 11 12 سال میں ہم کہتے ہیں بچی ہے. تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا اگر بچے یا بچی بالغ ہو گئے. اب جہاں تک ہے کہ امتحان، یہ عذر شرعی نہیں ہے، یہ عذر شرعی نہیں ہے. عذر شرعی ہو تو اب ایسے وقت میں روزہ چھوڑ کے بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں. عذر شرعی کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ رہا، پریشانی ہے، تو روزہ چھوڑ دے، پھر اس کو گن لے، بعد میں پہلی فرصت میں رمضان گزرنے کے بعد وہ روزہ رکھے. یہاں ایسی کیفیت تو نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو ایسا شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو، ضعیف ہو گیا ہو، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب آگے اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ وہ صحت پائے گا، ایک دم ضعیف ہو گیا، اس کے لیے اجازت ہے کہ بس فدیہ دے دے اور روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے سفر میں ایسے لوگوں کو اجازت ہے. لیکن یہاں پر امتحان یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اور اتنا نہیں ہے کہ برداشت نہ کر سکے، نہ اس کو سفر کہیں گے نہ عذر شرعی کہیں گے. ایسے وقت میں تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اچھا خاصا کھا پی لیں اور پھر اس کے بعد چلو بھئی سواری سے نہیں. ویسے بھی یہاں کوئی بچہ بیٹھا رہتا ہے تو باہر کھیلتا رہتا ہے، 24 گھنٹہ اڑ کے تو سوتا نہیں ہے. تو خالی جا کر بیٹھ کے لکھنا ہے، اس میں نہ وہ چیخ رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے، نہ کوئی کام کر رہا ہے کہ اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، نہیں رکھ پا رہا ہے توڑ دو. تو یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، صحابہ اکرام سوچو اپنے معصوم بچے کو روزے کی ٹریننگ دیتے تھے. اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے، روزہ رکھواتی تھی عورتیں، اور بھوک پیاس سے جب بچہ رونے لگتا تو اس کو کھلونا دے دیتے تھے، وہ کھیلتے رہتی تھی یہاں تک کہ افطار کا وقت. جب اس وقت کی خواتین نفلی روزے میں اس طریقے سے عادت ڈالتی تھی، تو آج ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے معصوم بچوں کو روزہ رکھوائیں اور ان کو امید دلائیں. چلیے آپ جو ہے یہ رمضان ملا ہے، یہ رمضان، اب اس کے بعد رمضان نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ ہے کچھ؟ چلے گیا. پچھلے سال کتنے لوگ تھے رمضان میں؟ بہت سے لوگ، ہم لوگ اپنے ہاتھ سے دفنا کے قبر میں سو رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم میں سے کون رہتا کون نہیں، کون قبر میں جاتا کون رہتا. اللہ تعالیٰ سوال کر لیا تو کیا جواب دے؟ تو یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اگر کوئی شخص اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک دروازہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کئی دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ چھوڑنا ضروری تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، افضل غیر افضل کی بات ہے، جہاں ضروری ہے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جیسے عورتوں کو حیض آ گیا ہے نا، تو توڑے نہ توڑے وہاں تو ضروری کا مسئلہ ہی نہیں، خود بخود ٹوٹ جاتا۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے روزہ توڑ سکتا، توڑو بول کے نہیں، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بوڑھا ضعیف ہے تو اب نہیں رکھ سکتا، تکلیف اگر رکھنا چاہتا ہے، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی ہو، شوگر کی بیماری ہے لیکن شوق ہے، بہت سے لوگ رکھتے، اجازت ہے توڑ دے، اگر رکھتا ہے تو الحمدللہ، کیونکہ جسمانی اور روحانی اللہ تعالی روزوں کے ذریعے سے صحت دیتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی۔ جو شفا ہو، رحمت ہو، وہ چیز کبھی زحمت، ہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، ایسی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے سفر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر نہیں بھی چھوڑ سکتے، جہاد کے لیے جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ دھوپ تھی، تھک گئے، آپ نے کہہ دیا، بہت سے لوگ چھوڑ دیے اور بہت سے لوگ روزہ رکھ لیے، تو روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو کوئی کچھ نہیں بولا، اور نہ رکھنے والا رکھنے والے کو ٹوکا نہیں۔ تو اب ان چیزوں میں اجازت ہے، اور باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، حیض وغیرہ ہے، کوئی ہم بستری جانتے بوجھتے کر لیا بھول سے، یہ سب خود بخود ٹوٹ جاتے، کھا پی لیا جان بوجھ کر، انجانے میں کھایا تو کوئی نہیں، اللہ کھلایا، رحمت ہے وہ، ہے نا۔ سب سے پہلی چیز، جب نص موجود ہو، قرآن اور حدیث موجود ہو، تو فتوے کی ضرورت پڑتی نہیں، یا کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، حالات کے حساب سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں خواتین آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے مسائل بھی بیان کیے ہیں، بخاری ترمذی دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام نماز پڑھا رہا ہے، بھول چوک ہو گئی، غلطی کر رہا ہے، اب مرد لوگ کیسا بتائیں گے؟ جیسا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، اب ٹھہر رہا ہے امام، تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے، اب مردوں کو نہیں یاد آ رہا ہے کسی کو، تو آپ نے فرمایا وَتَصْفِيقُ النِّسَاء، عورتوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، عورتیں نماز میں آ سکتی ہیں، جبھی تو مسائل بتائے جا رہے ہیں، عورتیں آ سکتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکل رہی ہیں، مرد بھی نکل رہے ہیں تو خلط ملط ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تمہارے لیے مناسب ہے تھوڑا راستوں کے بیچوں بیچ نہیں بلکہ کنارے سے چلو، یہاں تک کہ صحابیات اس طریقے سے کنارے سے چلتے تھے کہ کپڑا دیوار میں کچھ رہتا اٹک جاتا تھا، اور پھر مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، آپ مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سے گیٹ اور دروازہ بھی بنا دیا، اور اس پر آج تک بھی الحمدللہ عمل ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آتی تھی، آپ کو پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء المساجد، اللہ کے بندیاں جب مسجد کو آتی ہیں تو خبردار ان کو اللہ کے گھر پہ آنے سے کوئی روکے نہ۔ جب حدیث تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے سے رک گئے، نہیں روکتے تھے، تو ایک نہیں دسیوں حدیث ہے کہ الحمدللہ صحابیات نماز میں آتی تھیں اور روکنا نہیں چاہیے۔ اب بھائی کیا گڑبڑی، بازار میں جا رہے ہیں تو ناجائز نہیں، درگاہوں کو جا رہے ہیں تو نہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں
فتوحات۔ اب یہاں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورت نکلی تو باہر زبردستی اس کی عزت نہیں لوٹی؟ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے عورتوں کو روکا۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حادثہ تو نبی کی زندگی میں ہو گیا تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں۔ یہ حالات بتا کر نبی کی سنت، نبی کے فرمان، نبی کی شریعت کی مخالفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے دوستو۔ آ سکتے اور بدرجہ اولا آج آنا چاہیے، کیونکہ جب دین کی بات سیکھیں گی، اچھا ماحول ملے گا تو ان کی اصلاح ہوگی اور وہ اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے۔ اس طریقے سے معاشرہ سدھرے گا۔ آج ہم دیکھتے عورتوں کے سدھرنے سے گھر جتنا سدھر رہا ہے، مردوں کے سدھرنے سے اتنا نہیں سدھر رہا ہے۔ تو آنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پردے کے لیے اور زیادہ چھپ کے نماز پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ گھر پڑھ سکتے، لیکن مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی چیز ایسی الحمدللہ کھلانا پلانا یہ سب اچھے اعمال ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ شیطان کو اللہ سے کے بندوں کو دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے۔ شرک، کفر، بدعات، وہاں اگر نہیں ملوث کر سکا حرام چیز نہیں تو ناجائز چیز نہیں تو بہت سے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے سنتی ہے نا، نفل نہ چھوڑ دو، کوئی ضروری تھوڑی ہے، ختم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے دماغ میں ہمارے۔ نہیں تو نبی سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی معاملی بات، نبی کا فرمان آ گیا بس۔ اور بہت سے لوگ مستحبات میں جا کر فرائض چھوڑنے لگتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے جال ہے، یہ سب شیطان کا طریقہ ہے۔ تو اب ایسے وقت میں ہم دیکھیں آخر کیا چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر افطار کا وقت ہے، افطار کا وقت۔ اب افطار کا وقت اتنا اہم ہے، جو روزے دار اللہ سے مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو دعا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب سے تم دعا مانگو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ جلد ان کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ اب اتنی بڑی عبادت ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی افطار کا بہانہ کر دے، اب عورتیں کہہ دیں نہیں بھائی مہمان آ رہے تھے ڈش، تو بھائی مہمان آ رہے تھے پہلے سے معلوم ہے، ایک چیز دعوت دینا ہے پہلے سے معلوم ہے، تو وہی تھوڑا پہلے بنا لیتے۔ 10 قسم کی ڈش بنانے کے بجائے تھوڑا بنا لو بھائی، رمضان کھانے کے لیے تو نہیں آیا ہے، تھوڑا بناؤ۔ 1 سالن بنا لو، کھانا بنا لو، 2 بنا لو، اس میں کتنا وقت لگتا؟ یہ تھوڑی ہے کہ ایک دم گرم ہی گرم کھلاؤ، اسی وقت بنا کے توا سے اتار کر، تھوڑا پہلے کر لیں، دسترخوان لگا دیں، اور پھر اس کے بعد 15-20 منٹ پہلے اپنے دعا میں مصروف ہو جائیں، دونوں چیزیں ہو جائیں گی، وہ بھی ثواب اور یہ بھی ثواب۔ آخر تک لگے رہنا تو ظاہر بات ہے وہاں اللہ کو خوش نہیں کرنا، مہمان کو دکھانا ہم دیکھو کتنے بڑے میزبان ہیں، کتنی زبردست مہمان نوازی کرنے والے ہیں،
دکھانا ہی مقصد ہے، ریا مقصد ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طریقے سے اصل میں کیا ہے، لوگ زندگی ملی ہے ابھی اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، رمضان کے اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی قسم صحابہ کو دیکھیے، اسی طریقے سے ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے، ابھی رمضان نہیں آیا، 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے، 6 مہینہ پہلے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو اللہ کی قسم 6 مہینہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول کر لے، یعنی قلبی طور پر پورا سال ان کا رمضان سے جڑا رہتا تھا۔ رمضان کے اہمیت کو ہم سمجھے نہیں، اس لیے اس طریقے سے سستی اور کاہلی ہو رہی ہے۔ تو پہلے رمضان کی اہمیت سمجھ لیں اور پھر یہ سوچ لیں کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دیا، نئی قبر تھی وہاں پر آپ اتر گئے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے کہے مانگو تو کیا مانگتے، کیا مانگ سکتے؟ آپ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کہے میں تجھے زندہ کر کے پوری دنیا کی حکومت دے دوں تو چلے گا؟ اب وہ بندہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت کی ضرورت نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دے بس، پوری دنیا نہیں۔ اس وقت تڑپے گا رمضان کے ایک ایک سیکنڈ جو گزرا ہے، کاش کے 1 سیکنڈ جائے۔ تو یہ اہمیت اگر سمجھ میں آ گئی اور پھر یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے کتنے مردوں کو سال میں دفنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، کتنوں کو نہلایا ہے، اب اس کے بعد یہ رمضان آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، آخری رمضان زندگی کا سمجھ لیں تو دیکھیے یہ سارے خرافات سے بچ سکتے ہیں۔ اسے دیکھیے مغفرت کی دعا ہے اور تاکرات کی جو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہے، لیکن وہ شب قدر کے ہے، لیکن برابر پڑھ سکتے ہیں، برابر پڑھ سکتے ہیں، معافی تلافی تو برابر ہے۔ لیکن ایسے بہت ساری دعائیں، چاہے قرآنی دعائیں ہوں اور دوسری دعائیں ہیں، استغفار سب سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک خاتون آئی، البانی رحمۃ اللہ علیہ الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، الصحیحہ میں ایک خاتون آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور، پہلے طاقت تھی، جسم مضبوط تھا، لمبا لمبا قیام، زیادہ روزے رکھتی تھی، نوافل پہ عمل ہوتا تھا، ساری چیزیں، لیکن اب عمل بہت کم کر پا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیے جس کے وجہ سے جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تم کو ثواب دے گا، صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا تم الحمدللہ کہو 100 مرتبہ۔ اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہتی ہو تو 100 گھوڑے، اور ایسے گھوڑے جس پر ساز و سامان لدا ہو، مال و دولت لدی ہو، تو ساز و سامان کے ساتھ 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تم کو اجر دے گا۔
اگر الحمدللہ 100 بار کہہ لیتے ہو۔ اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، تم کہتے ہو تمہارے جسم میں مضبوطی نہیں، اب ضعیف ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو سنو، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو تو 100 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تم کو اجر ثواب دے گا۔ اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر، افضل الذکر، سب سے افضل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے تقاضے کو سمجھ کر حضور قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت بارہا سنے ہوں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہے، ایک شخص کو لایا جاتا ہے، اب اس کے گناہوں کا رجسٹر کھول دیا جاتا ہے۔ کتنے رجسٹر؟ 1 2، چھوٹے چھوٹے کاپی نہیں ہے، ایک رجسٹر یہاں سے لے کر جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، 1 کلومیٹر 5 کلومیٹر کہاں تک جاتی ہے، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا اور اس میں سارے گناہ زندگی کے لکھے ہوں گے۔ اس طریقے سے 90 پر 9 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، 99 رجسٹر، اتنے گناہ، سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اعمال صالحہ اور برائیاں وزن کی جاتی ہے، نیکیوں کا رجسٹر، برائیوں کا۔ تو جس میں برائیوں کا رجسٹر ہے، جس پلڑے میں ترازو کے وہ جھک جا رہا ہے، اور نیکیوں کے پنکھے کے برابر اونچا ہو جا رہا، ہلکا پڑ جا رہا۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ تیرے سامنے رجسٹر ہے، اچھا دیکھ لے کہیں ان فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، جو گناہ نہیں کیا لکھ دیا ہو یا بھول کر لکھ دیا ہو، اور ابھی بھی کوئی نیکی تجھے یاد ہو جس کو شاید فرشتوں نے نہ لکھا ہو، تو نے رات کے اندھیرے میں کیا ہو، کب کیا ہو، بھول گئے ہو، نہ لکھے ہو، یاد تو کر۔ نہیں، اللہ پوری نیکیاں موجود ہیں رجسٹر میں، تو اللہ کہے گا یاد کر، یاد کرے گا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو وہاں پر ایک پرچی پڑی ہوئی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، اللہ رکھ دے، ہو سکتا ہے کہے گا اللہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں جب ہلکی پڑ گئی تو اب یہ کاغذ کا ٹکڑا، اللہ کہے گا میرے بندے لیا، تو ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کس ادا سے جوش میں آئے نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ بخش دیا، دیکھا اس کو عرش کے نیچے، کیا عمل کیا تھا؟ کچھ نہیں، راستے میں جا رہا تھا، ایک نقصان دہ چھوٹا سا پتھر یا کنکر پڑا ہوا تھا، رک کر اس کو جھک کر اٹھایا، پھینک دیا، کہیں کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، سب گناہ معاف کر دیا اور سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ کون سی ادا کیا پسند آ جائے؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن نیکیوں کے پلڑے میں وہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھا، رکھتے ہی اب نیکیوں کا پلڑا جو ہلکا تھا ایک دم نیچے آ گیا، برائیوں کا اوپر۔ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جو زندگی میں اس نے خلوص للہیت کے ساتھ تڑپ کر کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تم پوچھتے ہو کیا کریں کہ ہمارے لیے آسانی ہو اور دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، چوتھی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خزانوں میں سے سب سے بہتر خزانہ، اس سے بہتر افضل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ جو پڑھے گا وہ بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بہتر دنیا میں ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ 4 جملے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
سب سے پہلی چیز ایسے وقت میں ایسے محترم خاتون کو کسی اچھے ڈاکٹر کو بتا لینا چاہیے اور دعا بھی پڑھنا چاہیے. اور بہت ہی تکلیف ہے حقیقت میں، کیونکہ اب ان کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے. تو چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن بہتر افضل ہے نہ چھوڑیں، کیونکہ دوران صوم ان کو تکلیف نہیں ہو، بعد میں تھوڑی سی ہو رہی ہے. اور مومن کی زندگی پوری جو ہے آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے بھری ہے. ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا یہ روزہ رکھنے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر وقت، خاص کر کے سحر کے وقت، خاص کر کے سحر کا وقت، اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان اور افطار کے وقت. یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا. دعا بھی مانگیں، ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. کیونکہ ہماری دعا جو ہے روزے داروں کے اللہ تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحر میں کھجور کھائے. آج سنت کہتے ہیں، افطار میں تو کھا لیتے ہیں، الحمدللہ سنت ہے، لیکن سحر میں بھی کھجور کھانا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، بخاری، کہ تم سحر کھایا کرو، سحر کھانے میں برکت ہے. جب برکت جائے گی پیٹ میں تو ظاہر بات ہے جو بیماریاں ہیں وہ نہیں رہیں. جو شفا چیز ہے، برکت والی چیز ہے. اب شہد ہے، ایک صحابی کے آئے اللہ کے نبی میرے بھائی کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے. آپ نے کہا جاؤ شہد پلا دو. گئے تھوڑی دیر، اللہ کے نبی وہ تو اور بڑھ گیا، موشن سے بڑھ گیا. کہا اور پلاؤ. پھر آئے پلا کے اور بڑھ گیا اللہ کے نبی. کہا پھر پلاؤ. تیسری یا چوتھی بار آئے، آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، تو اور بڑھ گیا تو بیماری تو نہیں بڑھتی. یہاں مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ برکت شفا اندر جا رہی ہے، اور جو بیماری تھی، گندگی تھی، وہ جھوٹ تھی، اس کو جانا ہی جانا ہے، نکلنا ہی نکلنا ہے. تو جب شفا جا رہی ہے، پی رہا، جو جس کی جگہ وہ نہیں ہے وہ بیماری اب پیخانے کے ذریعے جو خوب پیخانہ ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیماری نکل جا رہی. اسی طریقے سے اگر سحری کو سنت اور برکت سمجھ کے کھائیں تو انشاءاللہ برکت جا کر بیماری کی تکلیف کی وجہ نہیں بنے گی، بلکہ شفا، رحمت، برکت کی وجہ بنے گی. ایک چیز. اور دوسری چیز امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں نعمہ سحور المؤمن التمر، کہ سب سے بہترین مومن کے سحر کیا ہوتی ہے جو کھاتا ہے؟ کھجور ہوتی، سب سے بہترین. آج کیا ہے، بھوک نہیں لگنا، پیاس نہیں لگنا، عورتیں جو ہے 10 قسم کے ڈشز تیار کر دیتے، 25 قسم کے ساری ڈشیں رہتی ہیں، لیکن جو سنت ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. نظر آئے گی افطار میں اکا دکا، لیکن یہاں مسجدوں میں بھی کراتے ہیں تو کھجور نام کی اللہ ماشاء اللہ چند کھجور اگر کھا لے تو ایک تو نبی نے کہا مومن کی سب سے بہترین سحر کیا ہے؟ تمر، کھجور ہے. چند کھجور کھا لے، ایک تو برکت چلی گئی، اور دوسرے سب سے بہترین غذا گئی، تیسرے کھجور میں شفا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس بیماری سے بھی ہو سکتا ہے نجات دے دے. اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور دماغ کو جیسے فٹ کریں گے اسی حساب سے ہم اللہ کو
پائیں گے. اس لیے 10 قسم کے اتنا آج جو لوگ سحر کھاتے ہیں یہاں تک اڑس لیں گے, دم نہیں. اب تھوڑی دیر میں, ارے 15 منٹ نماز میں باقی, چلو لیٹیں گے, بھس, اب 10 بجے تک سوئے نہیں. ایک تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوئی, دوسری یہاں تک کھا لیے, اب سو گئے, نماز گئی, ذکر و اذکار گیا, اور کتنے کام کا نقصان ہوا. اور کھا کے ڈائریکٹ جب لیٹے ہیں وہ غذا ویسے رکھی ہوئی سڑ گئی, سڑنے کے بعد 100 بیماریوں کا وجہ سستی کاہلی. تو جسمانی بھی نقصان ہوا, روحانی بھی نقصان ہوا. یہ روزہ جو ہے جسمانی بھی فائدہ ہے اور روحانی بھی, بلکہ بہت سے ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ رکھنے سے کینسر جیسی مہلک بیماری والوں کو بھی شفا ملتی ہے, فائدہ حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کو. تو اللہ سے اچھی امید رکھیں. وہ دعا کا وقت رہتا ہے, تھوڑا سحر کھائیں, اس میں کھجور بھی کھا لیں تو بہت افضل بہتر ہے. انشاءاللہ کچھ دن ایسا کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی آ رہی ہے, کمزوری آ رہی ہے, بچے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسے وقت میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں, لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں گے. یہاں تو اور چیزوں سے روکا نہیں گیا, ترغیب دی گئی ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا اچانک ہی صحیح مجبوری پہ 6, 7, 8, 9 کھجور کھا لیا تو الحمدللہ روزہ بڑا آرام سے گزرا ہے. ایک تو اسی پر اکتفا کیا جائے, الحمدللہ شام تک آپ کو بھوک کمزوری نہیں ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے, دوسرے غذا کو کھا سکتے, ممانعت نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے افطار میں ہے, پہلے کس سے ابتدا کرتے ہیں, کھجور سے کر لیتے ہیں, بعد میں کچھ اور کھا لیتے ہیں. ناجائز تو نہیں کہہ سکتے ہے نا, غلط تو کوئی نہیں کہتا. تو اسی طریقے سے اس میں اور چیزیں جہاں کھا رہے ہیں اس میں اپنے لیے یہ کھجور کو بھی معمول بنا لیجئے, 3, 5, 7 جیسا کھا سکیں. بے نمازی کا روزہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ تمام عبادتوں کے قبولیت کا دروازہ نماز ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ, نسائی شریف دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا, میدان محشر قائم ہوگا, ان اولا, سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, نماز اگر صحیح سالم رہی, جتنے نماز کی ضرورت تھی اتنی نماز ہے, تو ظاہر بات ہے اب دوسری عبادت کے یہ دروازہ تو کھل گیا, اب دوسرے عبادت بھی قبول ہوگی. یقیناً وہ کامیاب ہوا, ناکام ہوا, وَإِن کامیاب ہوا, وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن جس کے نماز میں بگاڑ, جتنے نماز کی ضرورت تھی اتنی نماز اس نے نہیں پڑھا, تو شخص نقصان اٹھایا. جب اعمال کی قبولیت کا دروازہ ہی نہیں کھولے تو پھر جیسے کوئی شخص لاکھ عبادتیں کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو اس کا کوئی عمل قبول ہے نہیں. نماز نہیں پڑھتا, اور تقریباً تمام ابھی بڑے بڑے جو مفتی وغیرہ تھے, ابن باز علیہ الرحمہ وغیرہ, ان لوگوں کا یہی فتویٰ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. بھئی اجتماعی دعا, جو چیز سنت سے ثابت ہو, فتووں کے ذریعے سے اس کو اندر بگاڑ فساد نہیں لے. بدعت ایسے ہی پیدا ہوتی ہے. بدعت نبی سے صحابی سے ثابت,
جو چیز ثابت نہ ہو اس کو بہتر سمجھنے کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا. لا تقدموا بین، اگر افضل ہوتا بہتر ہوتا تو کوئی ایسا بہتر عمل نہیں ہے دنیا کے کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے جس کی نشاندہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طریقوں میں بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پوری زندگی آپ دیکھیں گے نبی کو زندگی میں 9 رمضان ملا، لیکن 9 رمضان میں سے کبھی آپ نے افطار کے وقت ساتھ میں، جب کہ اعتکاف بھی 10 دن کے آتے تھے، اعتکاف کے ایام میں بھی چلو بھائی ہم لوگ معتکف ہیں، آؤ میں دعا کرتا ہوں تم لوگ آمین کہو، ایسا بھی ثابت. کبھی کوئی ایسا معاملہ آ گیا اچانک، چلو بھائی اس کے لیے بیٹھ کے دعا کر دیں گے، الگ چیز ہے، لیکن معمول بنانا خاص اس کے لیے یہ مناسب نہیں. جب شریعت موجود ہے تو کسی اور کی طرف دیکھنا مناسب نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو کرا سکتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں کرا سکتے. لیکن اگر ضرورت پڑ گئی حجامے کی اہم تو کرا لینا، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو رمضان کے بعد کہے. یا یوں محدثین نے کہا اگر حجامہ کرانے سے کمزوری آ جاتی ہے، روزہ پورا کرنے میں تکلیف دقت محسوس ہو رہی ہے تو روزہ رکھ کے حجامہ نہ کرائیں. اگر ہٹے کٹے ہیں حجامہ کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو حجامہ کرا لے سکتے ہیں. خود بخود نہیں کرنا، خود بخود نہیں کرنا. نہ ایسی چیز کو گھور کے دیکھتے رہنا کہ پینٹ گیلی ہونے تک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے خود تو نہیں، خود بخود ہو گیا، میں تھوڑی کیا. اب کچھ دن پہلے شرم آتی ہے، ایسے ظہر کی نماز پڑھ کے رمضان میں نکلا، ایک نوجوان کا فون آیا، کیا بات ہے بھائی ایسا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا بھائی؟ سوئے تھے؟ نہیں سویا نہیں. پھر کیا؟ شرم آتی ہے بولتے ہوئے، لیکن اسی لیے پردہ کہا گیا، اسی لیے دیور کو موت کہا گیا، موت سے جیسا بھاگتے ویسے. کہتا ہے میری بھابھی پانی نہا کے ویسے ہی آ گئی، ساڑی پہنے اور سر کھلا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، احتلام ہو گیا. اللہ اکبر. سوچو اتنی گندی سوچ، اتنی غلیظ سوچ. نظر پڑ گئی فوراً ہٹ جانا تھا بھائی، یہی تھے، یا بھابھی کو ہٹ جانا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے رہے. روزہ تو ظاہر بات ہے یہ توڑا گیا ہے نا. فون میں ایسی چیز، ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر روزہ رکھ رہے ہو تو ایسے وقت میں آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا، کان کا، دل کا، ہر چیز کا روزہ ہے. ایسی چیز کی طرف دماغ نہ لے جاؤ. اگر گیا اچانک اعوذ باللہ پڑھو کسی اور چیز میں. ہاں آپ سوئے ہوئے ہیں، خود بخود ہو گیا تو روزے کے ثواب میں کوئی فرق نہیں. آپ غسل کر لیں، نماز پڑھیں. آج کل یہ مسئلہ بہت چلا ہے. ہم نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھلم کھلا واضح ہے، یہ قیاس، یہ کل ایسا تھا، آپ مجبور تھے، رب مجبور نہیں تھا، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. اس وقت کچھ بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور نہیں دیکھے تو اب 30 دن پورا کرو. گرد و غبار ہے آسمان پہ، 29 کو بادل ہے، ابر ہے، چاند نہیں دکھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی ایزی بتا دی، آسان، کہ 30 پورا کر لو. یہ ہے. اب اس کے مطابق عمل صحابہ نے کیا، کیونکہ سب سے بہتر
اگر کوئی شخص نبی کے فرمان کو سمجھنے والا ہے، عمل کر کے بتانے والا ہے، تو کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث واضح ہے کہ قافلہ آیا مدینہ، وہاں پر روزہ کب سے رکھا گیا تھا؟ اتوار کے دن سے، اور ہفتے کو چاند دکھ گیا تھا شام میں، اور مدینہ میں ایک دن بعد دکھا تھا۔ تو آ کر بتائے، اور بتانے والے قریب نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھے ہیں۔ تو کہا ہم یقین کرتے دکھا ہے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار۔ صرف اس حدیث پر عمل کر لیا جائے جیسے صحابہ نے کیا ہے، دماغ عقل پہ دروازے لگا دیا جائے۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس پر عمل کیا صحابہ اکرام نے، کیسے عمل کیا، کیسے اس حدیث کو سمجھا، ہم ان کی اتباع کر لیں، تمام اختلافات سے بچ جائیں گے۔ یہی درمیانہ راستہ ہے دوستو۔ ہاں اگر پورا شہر ایک بات پہ اتفاق کر لیا ہے، چلو وہ الگ مسئلہ ہے، علماؤں کی اس پہ لمبی بحث ہے۔ بھئی یہ دونوں طریقے سے آپ کے حساب سے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مسلم کی روایت ہے، عشاء کے بعد سے لے کے نماز فجر کا وقت ہونے تک یہ تہجد کا وقت، اس کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد، نفل، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے۔ اب جہاں تک سوال ہے جماعت سے غیر جماعت سے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھائے، چوتھے دن نہیں پڑھائے، کہیں فرض نہ ہو جائے۔ لیکن ابھی میں نے کیا بتایا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ پورے رمضان نہیں کیے، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات کو قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی گئی کہ باقی راتوں میں ایسے ہم کو لمبا لمبا یعنی جماعت کے ساتھ پڑھائیں تو بہت خوشی۔ نبی نے کہا نہیں اکیلے پڑھو، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑی رات امام کے ساتھ قیام کرے گا اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک جماعت سے یہ فضیلت، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو افضل بہتر یہ ہے کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر گیا اس کے بعد سے منظم طور پر جماعت نہیں ہوتی تھی، 2 آدمی ٹھہر گئے، 7 آدمی ٹھہر گئے، 4 آدمی ٹھہر گئے، ایک گپا وہاں ایک گپا وہاں، ایسا پڑھ رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بڑے حافظ تھے قرآن کے، ان دونوں کو کہا کہ جاؤ تم فلاں جگہ، تم فلاں جگہ جاؤ، موطا امام مالک کی روایت ہے، تم فلاں جگہ جاؤ، 11 رکعت پڑھاؤ، 8 رکعت تراویح ہوگی اور 3 رکعت وتر، لیکن خود جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ آئے ایک مرتبہ گھومتے ہوئے، لوگ پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، آپ نے کہا کاش کہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے آخر وقت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو اس وقت پڑھتے۔ تو گویا اگر اکیلے پڑھنا ہے اس وقت آپ خلوص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اس وقت پتہ نہیں چلے گا، لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی، کیونکہ آج غیر لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ حلیم یہ اس کا تعلق رمضان سے ہے، شاپنگ اس کا تعلق
رمضان سے ہے. بہت برا میسج غیر لوگوں کو جا رہا ہے. یہ ایسا جو کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے سمجھ لو ان کو رمضان کی اہمیت نہیں معلوم اور دین سے زیادہ ان کو تعلق نہیں، بس اداکاری یا عادت کے طور پر ایسا کر رہے ہیں. کیونکہ رمضان کا جو بار بار کہا جاتا ہے استقبال کرو، رمضان کی تیاری کرو، اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے راستے میں کون سی چیز ہم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز ہم کو مصروف رکھ سکتی ہے، نماز تراویح پڑھنے سے کون سی چیزیں ہم کو روک سکتی ہیں، اعتکاف کرنے سے کون سی چیزیں ہم کو روک سکتی ہیں، عبادت کرنے سے، دعا کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے کون سی چیزیں روک سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے کر لیں. یہ ہے استقبال رمضان، یہ ہے رمضان کی تیاری کرنا. لیکن اب اگر حقیقت میں لوگ رمضان کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں، کیونکہ نہ حلیم کھانے کے لیے رمضان آیا ہے، یہ حلیم کھانا ہے تو بعد میں زندگی ملے گی تو وہ خوب کھا لو جتنا کھاؤ. اور کپڑا نیا جہاں پہلے آپ جا کر 1 گھنٹے میں شاپنگ کر لیجئے، اسی وقت کیوں؟ تو یہ سب شیطان کی جال ہے، آج نہیں، آج نہیں. سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ روزہ رکھنا، ساری چیزوں سے بچے. اور دوسری چیز تراویح پڑھنا، قیام اللیل، شب قدر جو تلاش کرتے تھے، آپ خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، شاپنگ نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں پہلے کر لینا ہے. اب اگر ان چیزوں میں ایک تو بے انتہا اسراف، بے انتہا. اور تیسرا جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تھا سخاوت، سخاوت، صدقہ خیرات. حدیث کے اندر آتا ہے تیز ہوا کی طرح، جب تیز ہوا چلتی ہے تو جو پتے، مٹی، دھول رہتے ہیں سب اڑ کر چلے جاتا ہے، صاف ہو جاتی وہ جگہ. مطلب یہ ہے اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اس طریقے سے سخاوت کرتے تھے کہ جو دینار درہم رہتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے، کچھ باقی نہیں. اب یہاں پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو 100 روپیہ، 50 روپیہ، 1000 روپیہ، 500 روپیہ. اور شاپنگ کرنے کی بات آئے تو 25,000، 10,000. اس پر حساب تو ہوگا نا. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، سوچیں، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سورہ جمعہ میں سنت ہے نماز جمعہ میں پڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ منافقون پڑھیے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے تم کو غافل نہ کر دے. بہت سے لوگ یہ مہینہ کمانے کا ہے، کاروبار میں لگ گئے، بہت زیادہ عمل بتائے، دینداری بتائے تو ایک حافظ صاحب کو 20,000 پہ لا لیے، 5 پارہ پڑھا دو، قرآن کی دھجیاں اڑا دیا اور چلو یہ بزنس مین ہے بھائی، اب انہوں ساری چیزوں سے چھٹکارا یہ سمجھتے ہیں مل گیا ہے، دین سے دور ہو جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرے آج بیوی بچوں کا نام لے کر اب مسجد سے باہر شب قدر تلاش کرنا تھا، لیکن شاپنگ کے نام پہ پوری رات روڈ پہ گزار رہے ہیں. اولاد نے، بیوی نے، مال نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. دوست جو ہے اللہ کی یاد سے دوستانے میں چلے گئے، وہاں کی حدیث اچھی، وہاں کی حدیث اچھی، فلاں جگہ کے دہے وڑے اچھے ہیں.
یاد رکھو جب میدان محشر قائم ہوگا کتنے ایسے لوگ ہوں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اپنے دانتوں سے اپنے بازوؤں کو چبائیں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے کاش کہ فلاں کو ہم نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا تھا، ہدایت کی راہ پہ تھا، نبی کا طریقہ آیا تھا، رسول کا فرمان آیا تھا، سب کا علم تھا، لیکن فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، کاش کہ اس سے دوستی نہ کیا ہوتا۔ وہاں لعن طعن کریں گے۔ یہ دوستی جو نبھانے کے لیے اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے کہا تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانفقوا خرچ کرو تم اپنے مال میں سے مما رزقناکم جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، 1000 ہے اس میں سے خرچ کرو، 10 روپے ہے اس میں سے خرچ کرو، جو کچھ جتنا دیا۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ کس کے پاس رمضان گزرنے کے بعد آپ نے شاپنگ کی ہے وہ کام آئے گا؟ کسی کام آئے؟ اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دیا۔ اولاد کام آئے گی؟ مرتے ہی چھینے میں اس کو ڈر لگے گا کتنا جلدی آپ کو قبر کے حوالے کر دے، خسارہ ہی خسارہ۔ اللہ نے کہا تم میں سے کسی کے پاس موت آنے سے پہلے خرچ کر لے، کہیں موت آنے کے بعد کہہ دے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کاش کہ تھوڑا چند سیکنڈ دے دے، جو بینک میں رکھا ہوں، جو تجوری میں رکھا ہوں، جو بیوی کے پاس رکھا ہوں، لا کر خرچ کر دوں، فَأَصَّدَّقَ، صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو وہاں پر، یہاں کس پر رو رہا ہے؟ تھوڑا وقت جو کچھ ہے خرچ کر دوں نیک لوگوں میں۔ اور دوسرا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ میدان محشر میں اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تم کو اتنا اتنا دیا تھا تو میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ تھوڑی زندگی دے دے، لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کہے گا میرا سوال یہ نہیں ہے کہ تو کیا چھوڑ کے آیا ہے، بینک بیلنس چھوڑا، تجوری میں رکھ کے آیا ہے، یہ سوال نہیں، تو اپنی زندگی میں میرے لیے کیا کیا؟ اللہ ابھی زندگی دے ابھی۔ اللہ کہے گا پھر وہی اللہ غضبناک ہوگا۔ میرا سوال میرے بندے یہ ہے کہ تو کیا کیا جو میں دیا تھا؟ اللہ بھول گیا۔ 50,000 کی شاپنگ، وقت ضائع ہوا، عبادت، مال ضائع ہوا، وہ ضائع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ کے چاروں طرف سے انگار شعلے اٹھیں گے، اس کو اپنا نوالا بنا لیں گے۔ نسوا اللہ فنسیہ، تو نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تجھے دوزخ میں داخل کر کے بھلا دے گا۔ بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ابھی عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے۔ ایک انسان جب قبر میں جاتا ہے تو انہی لمحات کو یاد، 2 رکعت نماز کے مال صدقہ، لیکن اس کے بعد وہ موقع ملنے والا نہیں۔ یاد رکھو دوستو، ایک زندگی اللہ نے مختصر دی ہے، کتنے سال کی؟ 60 70، اکا دکا پہنچ گئے 100، لیکن وہ بھی بیچارے کیسے کیسے پہنچتے ہیں۔
ایک زندگی تو یہ دیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کیوں دیا؟ اچھے عمل کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، تقوی کے لیے، ہمدردی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ اس لیے دیا، نئے کپڑے پہننے کے لیے نہیں دیا، شاپنگ کرنے کے لیے، روڈ پہ گھومنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا۔ اس مہینے کو عبادت کے لیے کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد اس زندگی میں کیا کیے قبر میں بھی حساب ہوگا۔ قبر میں یہ دوسری زندگی، عالم برزخ کی زندگی، اور کتنا دن ہو رہیں گے کسی کو پتا ہے؟ 10 سال بھی رہ سکتے، 1000 سال کی بھی زندگی ہو سکتی، کسی کو پتا نہیں اللہ کے علاوہ۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں دیے، اچھا ہوا کہ برا ہوا وہ تو مرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، وہاں پر ایک ایک لمحے کا جب حساب کتاب ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا، تو کیا جواب دیں گے؟ زندگی ایک ہے مختصر، اور اس زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 زندگیوں میں حساب کتاب دینا ہے دوستو۔ اس چیز پر ہم غور کر لیں، اصلاح کر لیں مصیبت آنے سے پہلے پہلے۔ ویسے سکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھ کر غور کر کے آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن کم سے کم ایک تو پڑھیے، کم سے کم۔ لیکن ایک بھی پڑھ رہے ہیں تو تیز رفتاری سے نہ ہو۔ اگر بہتر ہے، اکثر لوگوں کو اگر قرآن صحیح نہیں، کچھ بھائیوں کو بہت صحیح ہے، کچھ لوگوں کو صحیح نہیں ہے، تو ایسے وقت میں بہتر ہے کسی حافظ صاحب کے پاس، علم والے کے پاس بیٹھ کر پورا قرآن ایک مرتبہ دور کر لے تو بہت بہتر ہے اکیلے پڑھنے، کیونکہ غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ مسلم کی لمبی روایت ہے، اس کے اندر کیا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور درس دیتے ہیں۔ درس کا کیا مطلب؟ ایک قرآن پڑھ کر سمجھاتا ہے اور دوسرے سمجھتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اب کیوں کہا گیا مسجد میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں؟ دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے۔ یہاں پر جو اس حدیث سے کھل کر فوائد نظر آتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، جب ایک صاحب علم ہوگا، بیٹھے گا، تو اب کچھ لوگوں کو اگر پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو وہ پڑھ لیں اچھے طریقے سے۔ کسی کو صحیح تجوید نہیں ہے تو وہ تجوید صحیح کر لے، کسی کو کچھ حفظ نہیں آتا ہے، چند سورتیں ان کے پاس، اور کسی کو کچھ نہیں آتا، بڑی عمر کا ہو گیا، دیکھیں کہ بڑے بڑے عمر والے سیکھ رہے ہیں، چلو بھائی ہم بھی دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوگی وہاں بیٹھ کے۔ اس انداز میں اگر کیا جائے تو بہت بہتر اور افضل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے پہلے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جب موجود ہے تو اپنے عقل کا دخل نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 راتوں میں تلاش کرو، حدیث کے اندر آخری عشرے میں آپ کوشش محنت کرتے، لیکن تلاش کس میں کیے؟ 5 راتوں میں۔ اب گنا بھی دیے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ واضح ہے، اتنی واضح حدیث ہونے کے بعد پھر اب اس میں تلاش کرو۔ نبی نے تلاش بھی کیا عملی طور پر، اور پھر حکم بھی جاری کیا ان میں سے۔ اور یہ ہے کبھی یہ گھومتی رہتی ہے، کیوں؟ کبھی
آپ کو بتایا گیا 27 کو مل گئی اور کبھی 23 کو بھی ملی یا 25 کو، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ چینج کرتے رہتا ہے، تو اس لیے 5 میں تلاش کرنا ہے۔ اب یہ واضح طور پر نہیں ہے کہ کس رات کو ملی ہے یا ملے گی، ہاں کچھ اشارے ہیں، اگر وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے، گمان کیجئے، اچھا حسن نظر رکھیے کہ آج ہم کو مل گئی، جیسے سکون، رات کے نہ گرم ہونا نہ ٹھنڈی ہونا، سورج کا اس طریقے سے یہ صفتیں بتائی گئی ہیں، لیکن انہی 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے اور یقین کرنا ان میں سے ایک جب نبی نے کہہ دیا تو ضرور ضرور یہ یقین رہنا چاہیے ایک مومن کو، ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ کام کیجئے، اللہ ضرور اس کی فضیلت ہم کو عطا کرے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، دین نام ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا۔ ہمارے لیے دلیل کس کو بنایا اللہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت اتباع نبی کے فرض قرار دیا ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی اتباع اطاعت فرض نہیں۔ اور نبی جاتے جاتے یہ بھی نہیں کہ مکہ والوں کو دیکھنا مدینہ والوں کو دیکھنا، آپ یہ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، نبی کی سنت موجود ہو تو ہمیں کہیں کی دلیل لینا مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز، پہلی بات اللہ کے نبی سے واضح ہے رمضان غیر رمضان 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور جہاں تک یہ کہا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، موطا امام مالک کا حوالہ دیا جاتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ اس میں فلاں راوی ہے جو ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح، جھوٹی بات کسی کی طرف منسوب کر دینا یہ اپنے ایمان کو غارت کرنا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرے یہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے چلو بھائی آپ دلیل پکڑ لیے، تھوڑی دیر کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے یا زمانے میں اس میں ہے ان کے زمانے، بھائی اب مودی کا زمانہ ہے، کوئی شخص یہاں کیا کر رہا ہے یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ مودی نے کیا ہے کہ نہیں ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں، اس کے زمانے کون اپنے گھر میں کہاں کیا کر لیا یہ تو اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایسا ہوا، کون کیا؟ پہلی بات تو غلط ہے، ضعیف ہے روایت، تھوڑی دیر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ پڑھے اور نہ آپ پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھے، تو یہ چیز دلیل نہیں۔ دوسری، موطا امام مالک کے اندر ہی امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دے کے صحیح نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں منتخب کیا اور کہا 11 رکعت لوگوں کو پڑھاؤ، اور پھر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا فلاں جگہ چلے جاؤ ان کو تمہیں 11 رکعت، صحیح اسی حدیث میں کتاب میں امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ قرار دیتے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر الزام لگانا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پڑھی گئی یہ مناسب نہیں، کیونکہ آپ خود جماعت کرائے اور پھر 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اور جہاں تک یہ ہے مسئلہ حرمین میں پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلی چیز جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہو تو ادھر ہمارے کو دیکھنا نہیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھ لیں، تو وہاں جو یہ شروعات ہوئی ہے یہ کہہ کر شروع ہے کہ بھئی 2 امام پڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ایک امام 10 رکعت وہ ہٹ جاتا ہے پڑھا کے، یعنی اب ٹھہرتا نہیں سب میں چلے جاتا، اور پھر دوسرا امام آتا ہے 10 رکعت
پڑھاتا ہے، اس طریقے سے 20 ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب دلیل، لوگ کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبی ہے، دوسری جگہ پڑھنے سے یہاں آئے پڑھنے تو لاکھ گنا زیادہ ثواب میں، اس لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ اب سب تو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے 2 امام کے، تو پہلی بات یہ ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 20 رکعت، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے 2 امام مقرر کر دیے، ایک ہی امام۔ ایک امام جیسے بدل جاتا ہے ویسے پڑھنے والے بھی اپنا، جس کو 10 پڑھنا رہتا، 8 پڑھنا رہتا، پڑھتے اور چلے جاتے، دوسرا امام بھی آتا اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کو دلیل بناتا ہے تو مناسب نے اور چیز کو بھی دلیل بنا دینا، خوب زور سے آمین کہا جاتا ہے، قدم سے قدم کو ملایا جاتا ہے، رفع الیدین کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں حرمین کی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ چلیے، پورا قرآن کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب اگر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، اکا دکا تکلیف ہو رہی، مطلب یہ ہے امام صاحب سکون سے پڑھ رہے ہیں اور آپس میں فتنہ فساد نہیں ہے، الحمدللہ، کوئی فرض نہیں، ضروری نہیں پڑھو، کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر رہا۔ اب مسجد والے 8 رکعت کا اور پھر حافظ کا انتخاب کیے ہیں جو ہر دن 1 پارہ کر کے پورے مہینے میں قرآن، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی جبریل امی کے ساتھ پورا کرتے تھے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ، ایک چیز ہے، یہ بدعت نہیں۔ بدعت کے لیے کچھ دلائل ہونا، کچھ چیزیں ہونا، منہ کھولے بدعت کہہ دیے، اللہ اکبر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج دیکھو اس کی اہمیت ختم کر دے رہے ہیں لوگ یہ بول کے، آج لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں کتنا لمبا قیام کرتے تھے، پوری رات کر جاتے تھے، پیر میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، سوچ، اور ایک ایک منزل قرآن پڑھ لے جاتے، سورۃ البقرہ پڑھے، سورۃ النساء پڑھے، سورہ آل عمران پڑھے، اس طریقے سے 4 5 پارے پڑھ لے گئے۔ اب کوئی 1 پارہ پڑھتا ہے تو بدعت کیسے ہو گئی؟ اللہ، اس کا تو واضح ثبوت ہے، افضل ہے کوئی اگر قرآن الحمدللہ سکون سے پڑھاتا ہے، لوگ سنتے ہیں اور ایک قرآن مکمل ہوتا ہے۔ فرض نماز میں سب کا خیال کرنا، لیکن نفلی نماز جتنا چاہے لمبا رکوع سجدہ قیام کرو، کوئی بات نہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز جو ہے تقاریر کا، ایک بھائی واضح طور پر کہوں گا، اس میں ہم بھی ہیں کہ سنت سے ثابت نہیں ہے وعظ نصیحت کرنا، تقریر کرنا، نبی سے صحابی سے ثابت۔ اس کو کوئی افضل سمجھ کے کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر نبی سے آگے بڑھ رہا ہے، افضل سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب لوگوں کیا کہنا رہتا ایسے وقت میں کہ بھئی آدھا 1 گھنٹہ سن لیتے ہیں اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور روز جیسے درس ہوتا ہے اسی انداز میں ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، افضل بہتر۔ اگر روز درس رکھے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر لیں، لیکن افضل سمجھ کے، سنت سمجھ کے اس کو نہ کریں، اور کوشش کریں مختصر کرنے کی۔ کیوں؟ سنا کے ہمارے جیسے لوگ تھکا دیتے ہیں۔ اب دوسرے لوگ چلو رات جگ لیے، ایک یہاں ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک وہاں ٹیڑھا ہوتا، 5 لوگ کہتے چائے پی کے آئے، اب تو بہت عبادت کر لیے، 10 لوگ وہاں گمپا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ فائدہ کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔
بھئی آپ سنے ہیں تو سننے کا تقاضا ہے کہ عمل کریں. اس لیے اتنی لمبی تقریر وغیرہ کر کے بھی تھکا کے بیزار کر کے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مختصر ہو جس میں لوگوں کی چاہت باقی ہو کہ چلو بھئی جو سنے ہیں بڑی نورانی رات ہے، اس کے اندر عبادت کریں گے، دعا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو یہ طریقہ صحیح ہے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.